غنیمت جانیے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ روزہ، اس کا ایک نام صبر بھی ہے، قرآنی نام روزے کا صبر بھی ہے۔ اسی صبر میں اگر انسان کامیاب ہو جائے، یہ نکتہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن مجھے بے حد عزیز ہے، حدیث قدسی سے ماخوذ ہے کہ اس روزے کی فضیلت کا آپ اندازہ کریں کہ روزے کی فضیلت اور روزے کی تاثیر کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس کی دو قرأتیں ہیں، جو قرأت عام طور پر اہل ظاہر پسند کرتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جو اہل معرفت ہیں وہ کہتے ہیں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، ساری عبادتیں اس کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ و خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر خصوصیت سے اس حدیث قدسی میں کیوں فرمایا گیا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بہت ظاہر، کوئی بہت پر اسرار بات نہیں، بہت دشوار بات نہیں، ہر عمل میں کچھ نہ کچھ حظ نفس شامل ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس اس عمل سے لذت لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ریا کا پہلو پیدا ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں سے داد مل سکتی ہے، کیا اچھی نماز پڑھتے ہیں، کیا اچھی قرأت ہے ان کی، کیا خضوع و خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نماز میں، روزے میں، نماز میں، حج میں، زکوٰۃ و خمس میں انسان خمس دیتا ہے خدا کے لیے، مگر احسان کتنا جتاتا ہے؟ خمس تو دیتا ہے، مگر خمس دینے کے بعد اس کی گردن کی جو کجی ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ عمومی بات کر رہا ہوں میں، پرٹیکولر افراد کی نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے انسان، لیکن غریبوں پہ احسان کتنا جتاتا ہے؟ جس کو دیتا ہے زکوٰۃ اس کو کتنا حقیر سمجھتا ہے۔ تو ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، مگر اس میں کچھ حظ نفس شامل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ریا اور دوسرے پہلو پیدا ہو جاتے ہیں۔ الا صوم، حقیقت میں روزہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ میں سے کون روزہ ہے اور نہیں ہے، یا آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا۔ حقیقتاً روزہ کس نے رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا ہے، یہ تو خدا جانے اور آپ جانے۔ چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک تو یہ پہلو کہ یہ آپ کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، فی الواقع کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ نماز گواہی دے سکتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ روزے پہ کون گواہی دے گا کہ ہم نے دیکھا تھا انہیں روزہ رکھتے ہوئے؟ کوئی نہیں گواہی دے سکتا۔ ایک یہ پہلو، دوسرے یہ پہلو کہ روزے میں کرنا کچھ نہیں ہے۔ نماز میں کچھ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، پڑھنا ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ حج میں کچھ کرنا ہے، زکوٰۃ و خمس میں کچھ دینا ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خداوند عالم کی خاطر جب کچھ نہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اس کے لیے کچھ کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ بھی کئی بار سبحان اللہ کر چکے ہیں، مگر یہ جملہ بار بار کہنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا کرم الہی ہے، کیا لطف الہی ہے، کیا فیضان الہی ہے، کیا سخاوت ہے اس کی، کیا جود ہے اس کا، کیا عطا ہے اس کی۔ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف یہ کرنا ہے کہ صبح سے شام تک نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، جن باتوں سے اس نے منع کر دیا ہے وہ باتیں نہیں کرنی ہے۔
کچھ خدا کے لیے کچھ نہ کرنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود اس کی جزا ہوں. تو جب ہم اس کے لیے کچھ کریں گے تو کیسی جزا ہوگی. لیکن ہاں اس کے لیے جب کریں گے، جب اس کے لیے کریں گے تو اس میں نفس شامل نہ ہو، حظ نفس شامل نہ ہو، ریا کا کوئی پہلو شامل نہ ہو. اگر واقعاً اس صبر کے ساتھ ہم کچھ عبادت کر سکیں اور اس کے اسم، کسی ایک اسم کی بھی تجلی کے خواہاں ہوں، تو پھر دیکھیے کہ اس دنیا میں بھی کیا عظمتیں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے.